بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس کتاب کا دوسرا چیپٹر ہے عقیدہ خدا اور عصر حاضر۔ مرکزی نکات ہیں اس کے: موجودہ تمام پریشانیوں کی وجہ خدا سے جدائی، کائنات کی بے خدا تشریح، خدا کا تصور مختلف مذاہب میں، خدا کا تصور انسانی فطرت میں، کائنات میں خدا کے وجود کی نشانیاں، موجودہ انسان کا مطلوب خدا اسلام ہی کے پاس ہے۔ موجودہ زمانے میں انسانوں کے تمام مسائل اور پریشانیاں صرف ایک چیز کا نتیجہ ہے: خدا اور انسان کے درمیان جدائی۔ نئے زمانے نے انسان کو ساز و سامان تو بہت دیے، مگر اس کے خدا کو اس سے چھین لیا۔ جسم کے لیے خوراک کا انتظام کیا اور روح کو فاقہ کی حالت میں چھوڑ دیا۔ جسم کو فاقہ ہو تو جسم پر جو کچھ بری حالت گزرتی ہے، روح کے فاقے سے روح پر بھی وہی کچھ گزرتی ہے۔ ارشاد الہی ہے: الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، الرعد 28۔ سنو، اللہ کی یاد ہی سے دلوں کو اطمینان و سکون ملتا ہے۔ یہی بات حضرت مسیح علیہ السلام نے اپنے مخصوص انداز میں اس طرح بیان فرمائی: آدمی صرف روٹی ہی سے جیتا نہ رہے گا، بلکہ ہر بات سے جو خدا کے منہ سے نکلتی ہے۔ متی 4:4۔ نئی تہذیب نے انسان کو خدا سے محروم اور جدا کر کے جس روحانی فاقہ میں مبتلا کر دیا ہے، اس کا نتیجہ ہے کہ جاپان کے نوجوان صنعتی ترقی کے انتہا پر پہنچ کر کہنے لگے کہ ہمارا کلچر ایک مرچنٹ یعنی تاجرانہ کلچر ہے، اور صرف مرچنٹ کلچر انسان کے لیے کافی نہیں۔ نئی مشینی تہذیب کے عبرتناک نتائج موجودہ زمانے میں ہپیزم، بورڈم یعنی طبیعت کا اچاٹ پن اور انریسٹ وغیرہ کی صورت میں ظاہر ہوئے، جس کو پیس آف مائنڈ، دماغی سکون کھونا کہتے ہیں۔ ہر شہر میں سینکڑوں پاگل خانے نئی دنیا میں وجود میں آ گئے۔ ہر قسم کی سہولت اور آسائش پا کر بھی بہت بڑی تعداد میں لوگ مغرب میں اس دلی بے چینی اور روحانی فاقہ کی وجہ سے خودکشی کرتے ہیں۔ انسان دل و دماغ کی تسکین چاہتا ہے، اور جدید تہذیب اس کو مشین کی بے روح گاڑی میں بٹھا کر چھوڑ دیتی ہے۔ انسان خالق کائنات سے ملنا چاہتا ہے، اور سائنس اس کو مخلوق تک پہنچا کر اپنی سواری سے اتار دیتی ہے۔ انسان چاہتا ہے کہ اپنے محسن کو سجدہ کرے، مگر سائنس نے جو دنیا بنائی اس میں اس کو کہیں اپنا محسن نظر نہیں آتا۔ انسانی فطرت اور خدا۔ علم الانسان کے ماہرین نے مختلف انسانی معاشروں کا مطالعہ کیا، کئی ہزار سال کے تاریخی ریکارڈ کو سامنے رکھ کر انسان کی فطرت کو سمجھنے کی کوشش کی ہے۔ ان کا متفقہ بیان ہے کہ انسان کی فطرت میں خدا کا تصور پیوست انٹرووون ہے۔ جس طرح بکری سے گھاس اور بلی سے گوشت کھانے کی جبلت کو ختم نہیں کیا جا سکتا، اسی طرح خدا کو انسانی فطرت سے جدا نہیں کیا جا سکتا۔ روس میں کمیونسٹ انقلاب کے بعد تعلیم و تربیت کے تمام شعبے انکار خدا کی بنیاد پر قائم کیے گئے، مگر روس کی جدید نسل کے اندر پھر بھی خدا کا شعور نہایت گہرائی سے پیوست رہا۔ 1973 میں ایک روسی جہاز ایلیوشن جیٹ بنگال میں گرا تو اس کے بلیک باکس کو سنا گیا تو معلوم ہوا کہ نوجوان روسی پائلٹ کی زبان سے جو آخری الفاظ نکلے وہ تھے: پیٹر، ہم کو بچا۔ انسان کی زندگی کچھ اس ڈھنگ پر مبنی ہے کہ وہ ہمیشہ عاجزی اور بے بسی، ہیلپ لیسنس کے احساس میں مبتلا رہتا ہے۔ انسان جسمانی طور پر اتنا کمزور ہے کہ ایک معمولی حادثہ بھی اس کو زخمی کر دینے کے لیے کافی ہے، اور وہ جس کائنات میں رہتا ہے وہ اتنی زیادہ بڑی اور وسیع ہے کہ اس کے مقابلے میں انسان اپنے آپ کو بے حد حقیر پاتا ہے۔ ایک آدمی جب کوئی کام کرتا ہے تو اکثر اوقات نامعلوم اسباب، انون فیکٹرز درمیان میں آ کر اس کے کام کو بگاڑ دیتے ہیں، اور موت کے کڑوے گھونٹ سے تو کوئی اپنے کو بچا نہیں پاتا۔ اس لیے عاجزی کا اور بے بسی کا احساس ہر آدمی کا پیچھا کر رہا ہے۔ وہ اسے مجبور کرتا ہے کہ ایک ایسا سہارا پکڑے جو اس بے بسی کی تلافی کرے۔ یہ بیچارگی کا احساس آدمی کو خدا کی طرف لے جاتا ہے۔ کائنات اور خدا کا وجود۔ اس کائنات کا ایک خدا ہے۔ بعض لوگ اس بات کو نہیں مانتے۔
ان کا کہنا ہے کہ سارا کارخانہ محض ایک اتفاقی حادثے کے طور پر وجود میں آ گیا ہے اور اپنے آپ چلا جا رہا ہے۔ ہوکسلے کے الفاظ میں 6 بندر ایک ایک ٹائپ رائٹر لے کر بیٹھ جائیں اور اربوں خربوں سال تک الٹپ طریقے سے اس کو پیٹتے رہیں تو ہو سکتا ہے کہ ان کے سیاہ کیے ہوئے کاغذات کے ڈھیر میں کسی صفحے پر شیکسپیئر کی ایک نظم نکل آئے۔ اسی طرح اربوں خربوں سال تک مادے کے اندھے عمل کے دوران میں بالکل اتفاق سے یہ دنیا بن گئی ہے۔ یہ جواب، جس نے صدیوں سے بہت سے لوگوں کو فریب میں مبتلا کر رکھا ہے، یہ دراصل کوئی جواب نہیں ہے بلکہ یہ صرف چند الفاظ کا مجموعہ ہے، کیونکہ اتفاق اور حادثہ بذات خود کوئی چیز نہیں ہے۔ پھر جو چیز خود ہی اپنا وجود نہ رکھتی ہو، وہ کسی دوسری چیز کو وجود میں لانے کا سبب کس طرح بن سکتی ہے؟ کائنات کی یہ تشریح کائنات کی حقیقی بناوٹ اور ساخت سے کوئی تعلق اور مناسبت نہیں رکھتی۔ کائنات اتنی پرحکمت اور اتنی منظم ہے کہ اس کا تصور نہیں کیا جا سکتا کہ وہ کسی اتفاقی حادثے کے طور پر وجود میں آ گئی ہو۔ زمین پر جاندار چیزوں کو باقی رہنے کے لیے جو حالات ضروری ہیں وہ نہایت مکمل طور پر یہاں موجود ہیں۔ کیا محض اتفاق کے نتیجے میں اتنے عمدہ حالات پیدا ہو سکتے ہیں؟ کائنات میں نشانیاں۔ زمین اپنے محور پر 1000 میل فی گھنٹے کی رفتار سے لٹو کی مانند گھومتی ہے۔ اگر زمین کی رفتار 100 میل فی گھنٹہ ہوتی تو ہمارے دن اور رات اب کے دن اور رات سے 10 گنا زیادہ لمبے ہوتے۔ زمین کی تمام ہریالی اور ہماری بہترین فصلیں 100 گھنٹے کی مسلسل دھوپ میں جھلس جاتی اور جو بچ رہتی وہ لمبی رات میں پالے کی نظر ہو جاتی۔ سورج جو ہماری زندگی کا سرچشمہ ہے، اپنی سطح پر 12,000 ڈگری فارنہیٹ سے دہک رہا ہے۔ یہ حرارت اتنی زیادہ ہے کہ بڑے بڑے پہاڑ بھی اس کے سامنے جل کر راکھ ہو جائیں گے، مگر وہ ہماری زمین سے اتنے مناسب فاصلے پر ہے کہ ہمیں ہماری ضرورت سے ذرہ بھر زیادہ گرمی بھی نہ دے سکے۔ اگر سورج دگنے فاصلے پر چلا جائے تو زمین پر اتنی سردی پیدا ہوگی کہ ہم سب لوگ جم کر برف ہو جائیں گے، اور اگر وہ آدھے فاصلے پر آ جائے تو زمین پر اتنی حرارت پیدا ہوگی کہ تمام جاندار اور تمام پودے جل بھن کر خاک ہو جائیں گے۔ زمین کا کرہ فضا میں سیدھا کھڑا نہیں ہے بلکہ 23 درجے کا زاویہ بناتا ہوا ایک طرف جھکا ہوا ہے۔ یہ جھکاؤ ہمیں ہمارے موسم دیتا ہے اور اس کے نتیجے میں زمین کا زیادہ سے زیادہ حصہ آباد کاری کے قابل ہو جاتا ہے اور مختلف قسم کی نباتات اور پیداوار حاصل ہوتی ہے۔ اگر یہ جھکاؤ نہ ہوتا تو سمندر سے اٹھتے ہوئے بخارات سیدھے شمال یا جنوب کو چلے جاتے اور ہمارے بر اعظم برف سے ڈھکے رہتے۔ چاند ہم سے تقریباً 2.5 لاکھ میل کے فاصلے پر ہے۔ اس کے بجائے اگر وہ صرف 50,000 میل دور ہوتا تو سمندروں میں مد و جزر کی لہریں اتنی بلند ہوتی کہ تمام کرۂ ارض دن میں 2 بار پانی میں ڈوب جاتا اور بڑے بڑے پہاڑ موجوں کے ٹکرانے سے گھس کر ختم ہو جاتے۔ یہ ہماری کائنات کے چند نہایت معمولی اور بالکل سادہ واقعات ہیں۔ ان کے علاوہ بے شمار ایسے واقعات ہیں جو ظاہر کرتے ہیں کہ ہماری زمین پر ان کا جمع ہونا محض اتفاقی طور پر نہیں ہو سکتا اور نہ محض اتفاق انہیں باقی رکھ سکتا ہے۔ کائنات کے ایک ایک جز کے اندر اتنی حکمتیں ہیں کہ جب ہم اس کے کسی حکمت کا ذکر کرتے ہیں تو ایسا محسوس ہوتا ہے گویا ہم اس کو کمتر درجے کی چیز بنا کر پیش کر رہے ہیں۔ ایسی ایک کائنات کو خدا کی مخلوق ماننا اگر کسی کو خلاف عقل معلوم ہوتا ہے تو اس سے زیادہ خلاف عقل بات یہ ہے کہ اس کو بے خدا فرض کر لیا جائے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ اگر خدا نے سب چیزیں پیدا کی ہیں تو خود خدا کو کس نے پیدا کیا ہے؟ مگر یہ ایک ایسا سوال ہے جو ہر حال میں پیدا ہوتا ہے، خواہ ہم خدا کو مانیں یا نہ مانیں۔ ہم دو میں سے کسی ایک چیز کو بلا سبب ماننے پر مجبور ہیں، یا خدا کو بے سبب مانیں یا کائنات کو۔ ہمارے سامنے ایک عظیم کائنات ہے جس کو ہم دیکھتے ہیں، جس کو ہم محسوس کرتے ہیں، ہم اس کا انکار نہیں کر سکتے۔ پھر ہم یا تو یہ کہیں کہ کائنات خود وجود میں آ گئی ہے، یا یہ کہیں کہ کوئی اور ہستی ہے جس نے اس کو بنایا ہے۔ دونوں صورتیں میں ہم کسی نہ کسی کو بلا سبب تسلیم کر لیں گے۔ پھر کیوں نہ ہم خدا کو بلا سبب مان لیں، جس کو ماننے کی صورت میں ہمارے تمام سوالات کا جواب مل جاتا ہے، جبکہ کائنات کو بلا سبب ماننے کی شکل میں کوئی مسئلہ حل نہیں ہوتا۔ اس مسئلے سے متعلق تمام سوالات ویسے ہی باقی رہتے ہیں۔ بعض لوگوں نے فلسفیانہ انداز میں یہ ثابت کرنے کی کوشش کی ہے
کہ کائنات کوئی چیز ہی نہیں ہے، سب کچھ صرف ہمارا وہم ہے، لیکن سوال کا پیدا ہونا خود ظاہر کرتا ہے کہ کوئی چیز ہے جس کے بارے میں سوال اٹھ رہا ہے، اور کوئی ہے جس کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے۔ اس طرح فلسفہ تشکیک بیک وقت کائنات اور انسان دونوں کو تسلیم کر لیتا ہے۔ خدا کا تصور مختلف مذاہب میں، اسلام کے سوا جو مذاہب ہیں وہ سب ملاوٹ، تبدیلی اور بربادی کا شکار ہوتے رہے ہیں، چنانچہ خدا کا تصور ان کے یہاں اپنی صحیح شکل میں باقی نہیں رہا۔ اس لیے وہ خدا تو پیش کرتے ہیں، مگر ایسا خدا جو واقعے کے مطابق نہ ہونے کی وجہ سے انسان کو پوری تسکین نہ دے سکے۔ انسان کی فطرت ایک ایسا خدا چاہتی ہے جس سے وہ براہ راست تعلق بنا سکے، مگر موجودہ مذاہب واسطے سے جوڑتے ہیں۔ بین الاقوامی شہرت یافتہ پاپ سنگر کیٹ اسٹیونز، جن کا موجودہ نام یوسف اسلام ہے، انہوں نے کہا کہ مسیحی چرچ ہم کو خدا پر عقیدہ رکھنے کی تلقین کرتا ہے، مگر خدا سے مربوط ہونے کا مسیحی طریقہ صرف حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی معرفت ممکن ہے۔ اسلام ایسے خدا کا تعارف کراتا ہے جو اپنے بندوں سے باتیں کرتا ہے اور اس کی روح سے اتصال قائم کرتا ہے۔ اسلام میں ہر آدمی براہ راست اپنا ربط خدا سے قائم کر سکتا ہے۔ منتھلی عربین، لنڈن، جولائی 1983۔ کوئی مذہب کئی خدا پیش کر رہا ہے، مگر یہ انسانی طلب کے خلاف ہے۔ مرکز توجہ ہمیشہ کوئی ایک چیز بنتی ہے، نہ کہ کئی چیزیں۔ کوئی مذہب کسی انسان کو خدا کے روپ میں پیش کرتا ہے، مگر انسان کو جس خدا کی تلاش ہے وہ وہی خدا ہو سکتا ہے جو اس کی اپنی ذات سے برتر ہو، جو خود اس کے اپنے جیسا نہ ہو۔ کوئی مذہب خدا کو محض روح مجرد، ویگ اسپرٹ کی صورت میں پیش کر رہا ہے، مگر انسان ایک دیکھنے اور سننے اور بولنے والے خدا کو چاہتا ہے۔ ایتھر یا قوت کشش جیسی کوئی مجرد چیز اس کی مانگ کو پورا نہیں کر سکتی۔ خدا اگرچہ ہمارے سامنے نہیں ہے، مگر اس کی تخلیق ایک عظیم کائنات کی صورت میں ہمارے چاروں طرف پھیلی ہوئی ہے۔ ایسی حالت میں انسان کا ذہن کسی ایک خدا ہی پر مطمئن ہو سکتا ہے جو موجودہ کائنات کے شایان شان ہو، جو واقعی آدمی کو اس کو عظیم کائنات کا خالق دکھائی دے۔ اس سے کم تر درجے کا خدا انسان کو اپیل نہیں کر سکتا۔ سائنس کی تعلیم کے بعد خدا کا محدود تصور دھیرے دھیرے غیر عقلی اور غیر علمی ہونے لگتا ہے۔ جب مطابقت پیدا کرنے کی کوششیں ناکام ہو جاتی ہیں تو اس کے بعد خدا کا یہ تصور مکمل طور پر چھوڑ دیا جاتا ہے۔ اسلام خدا کا صحیح ترین روپ پیش کرتا ہے۔ اسلام کا خدا ایک خدا ہے، وہ ہر قسم کی طاقتوں کا مالک ہے، وہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا، اس کا کوئی شریک نہیں۔ اس نے تنہا پوری کائنات کو پیدا کیا اور وہی تنہا پوری کائنات کو سنبھالے ہوئے ہے۔ وہ دیکھتا ہے اور سنتا ہے اور بولتا ہے، وہ آدمی کی پکار پر ہر وقت اس کا ساتھ دینے کے لیے موجود رہتا ہے۔ اس سے ہر وقت اور ہر مقام پر انسان کا ربط قائم ہو سکتا ہے۔ ہر چیز اس کے قبضہ اختیار میں ہے۔ وہ موت سے پہلے کے مرحلے میں بھی آدمی کا مددگار ہے اور موت کے بعد کے مرحلے میں بھی۔ اسلام کے پاس آج کے انسان کو دینے کے لیے جو سب سے بڑی چیز ہے وہ یہی خدا کا عقیدہ ہے، اور جدید انسان کو اس کا مطلوب خدا صرف اسلام کے یہاں مل سکتا ہے۔ مولانا وحید الدین خان صاحب کی تحریر سے اختصار کردہ۔